عمران خان کی اگر رہائی آج نہیں تو کل ہونے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرے کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن کوئی ان کو مظاہرے نہیں کرنے دیتا۔ عمران خان کی گرفتاری کو 1 سال چند دن کے بعد 5 اگست کو ہو جائے گا۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی بڑی بحث جاری ہے کہ عمران خان کی رہائی ہوگی، کب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن عمران خان کی رہائی اب نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کو اگر آج نہیں تو کل رہا کر دیا جائے گا۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ عمران خان کی طرف سے آج پہلی مرتبہ، پھر سن لیجئے، عمران خان کی طرف سے آج پہلی مرتبہ پاک فوج کو سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، یا مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، یا مذاکرات کی کال دی گئی ہے۔ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں۔ عمران خان نے جیل کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے جو ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، جس کے ساتھ ہم اپنے مذاکرات کریں۔ صحافیوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ اگر پاک فوج کی طرف سے محسن نقوی کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان نے اس پر کہا کہ بالکل نہیں، اس بندے کے ساتھ تو مذاکرات کسی طور پر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے جو ہمارے اوپر پی ٹی آئی پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ایسے بندے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاک فوج کی طرف سے محسن نقوی کو مذاکرات کار کے طور پر مقرر کر دیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ پاک فوج کی طرف سے ایسی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ عمران خان کی طرف سے پہلی مرتبہ پاک فوج کو سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، کال دی گئی ہے، تو اس کے اوپر پاک فوج کی طرف سے یقینی طور پر مثبت رد عمل آ سکتا ہے۔ عمران خان کو جس طرح سے کرش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس طرح سے عمران خان کو پس سے پشت ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن کچھ عرصے سے عمران خان کے لیے تھوڑی سی نرمی نظر آ رہی ہے، نرم گوشہ عمران خان کے لیے نظر آ رہا ہے۔ اس کا اندازہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے پہلے گرفتاریاں ہو رہی تھی، اس طرح سے گرفتاریاں جیسے ایک مقدمے میں رہائی ہوتی ساتھ ہی گرفتاری ہو جاتی تھی، صنم جاوید کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے خصوصی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کی حمایت میں فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ موجود ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ عمران خان نے پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے، تو پاک فوج کی طرف سے بھی سنجیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ محسن نقوی کو مذاکرات کار کے طور پر پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر، اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ دوسری طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ اس کے ساتھ ہی اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر عمران خان نے اپنے لوگوں کو روک دیا کہ کوئی بھی بندہ وہ ٹی وی پر جاتا ہے یا وہ کوئی بھی گفتگو کرتا ہے، کسی مذاکرے میں جاتا ہے، تو پاک فوج کے خلاف وہ بات نہیں کرے گا، پاک فوج پر وہ تنقید نہیں کرے گا۔ یہ میرے سامنے ایک فارورڈ کیا گیا لیٹر ہے، اس پر سائن کیے گئے ہیں عمر ایوب کی طرف سے بطور سیکرٹری تحریک انصاف۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے: ہدایت نامہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے تمام پارٹی لیڈرز کو فوج پر تنقید کرنے سے روک دیا ہے۔ بانی کی ہدایت کے مطابق ٹی وی پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام لیڈرز فوج سے متعلق مثبت رائے کا اظہار کریں، خصوصی طور پر سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر سے متعلق کسی بھی منفی بات سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ ہدایت پر عمل نہ کرنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ عمر ایوب خان، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے اوپر لیٹر نمبر بھی دیا گیا ہے، جولائی 30 کو 2024 کو یہ لیٹر جاری ہوا ہے۔ ناظرین، ایسے فیک لیٹر بھی آ جاتے ہیں، تو ایسے فیک لیٹر کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف غلط فہمیاں پیدا کرنا اور یہ باور کروانا کہ دیکھیں کس طرح سے عمران خان جھک گیا ہے، کس طرح سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ بہرحال یہ لیٹر اصل بھی ہو سکتا ہے، 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ 1 نمبر لیٹر ہے تو پھر عمران خان کی طرف سے اس کو آپ اعتماد سازی کے اقدامات میں سے ایک قرار دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ کب اپنا نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے۔
عمران خان کی طرف سے یہ دو اقدامات جو کیے گئے ہیں، ایک ان کی طرف سے پاک فوج کو کہا گیا ہے کہ اپنا نمائندہ مقرر کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اگر یہ ایک نمبر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاک فوج اور عمران خان کے مابین مذاکرات ہوں گے۔ جب عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے، تو عمران خان کا وہی پہلے والا جواب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کیا مذاکرات کرے، کیا یہ مذاکرات کرنے میں اپنی رائے رکھنے میں آزاد بھی ہیں؟ جو لوگ اپنی آزادی سے رائے نہیں رکھ سکتے تو ان کے ساتھ مذاکرات کا فائدہ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی یہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک عمران خان کی طرف سے پاک فوج کو مذاکرات کی کال دینا اور دوسرا یہ لیٹر سامنے آنا، اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے لیڈر آگ بگولا ہو گئے کہ ہماری لٹیا ڈوب رہی ہے، عمران خان اور پاک فوج کے مابین مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان کو شاید رہائی مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے آگ اگلنا شروع کر دیا گیا، وہی پہلے والا بیانیہ لے کر سامنے آ گئے مریم عورت صاحبہ کی طرف سے، دیگر لیڈروں کی طرف سے، وہی 9 مئی والا بیانیہ کہ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں، انہوں نے پاک فوج پر چڑھائی کی، شہداء کی یادگاروں کی انہوں نے توہین کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج اگر مذاکرات کے لیے تیار ہے تو یہ باتیں سے ان کے پاک فوج کو بر انگیختہ کیا جائے، بر افروختہ کیا جائے، پاک فوج کو اشتعال دلایا جائے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا، جنہوں نے 9 مئی کیا، جنہوں نے یادگار شہداء کی توہین کی، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر قبضہ کیا، اس کو جلا دیا، اس کو تباہ کر دیا، تو ایسے لوگ کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ نون لیگی لیڈروں کی طرف سے ایک کوشش ہے، ایک خواہش ہے کہ تحریک انصاف اور پاک فوج ایک دوسرے کے قریب نہ ہیں۔ تو باقی ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک پاکستانی کے طور پر اگر پاکستان میں سیاسی استحکام آ جاتا ہے تو سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر پاک فوج اور عمران خان ایک پیج پر آ جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں، ان کے مابین جس طرح سے تلخیاں تھیں، جس طرح سے معاملات بگڑے ہوئے تھے، اگر وہ سلجھ جاتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان میں امن کی فضا قائم ہوگی، پاکستان میں استحکام ہوگا۔ تو اس کی تکلیف کس کو سب سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ان کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کا امکان ہی نہیں بلکہ یقین بھی ہے۔ جب عمران خان اور پاک فوج مذاکرات کریں گے تو اس میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہی فارم 45 والی، فارم 47 والی۔ جب فارم 45 اور فارم 47 والی بات ہوگی تو ان کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ بہرحال ہم اپنی بات اس پر ختم کرتے ہیں کہ عمران خان کی اگر رہائی آج نہیں تو کل ہونے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ پاک فوج اور عمران خان جب بھی مذاکرات کی میز پر آئیں گے تو ان کے مابین وہ تلخیاں، وہ ترشیاں، وہ اختلافات، وہ تنازعات طے ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے اور خواہش کیجیے کہ پاکستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور جن کا انتخابی حق بنتا ہے وہ ان کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔